بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر سلطان آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل دیکھیے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو ہمارے ملک میں اور وفاق میں اور صوبہ سندھ میں ذرا ہلچل مچی ہوئی ہے، اور ہم سب سے پہلے ابھی بات کریں گے وفاق کی۔ وفاق میں صورتحال یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیا جانا تھا پنجاب اسمبلی سے عمران خان کی پی ٹی آئی پارٹی کو، اور جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں پرویز الہی، تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا، جو ابھی تک تو کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ یہ لوگ اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اس کو انہوں نے کینسل کیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو واضح ہو چکا ہے کہ یہ ووٹ نہیں لے سکتے۔ دوسری بات ہم کریں گے کراچی سندھ کی، جہاں پر ایم کیو ایم پاکستان سے تمام گروپ جو الگ ایم کیو ایم سے جو گروپ الگ ہو گئے تھے، وہ ایم کیو ایم پاکستان سے اتحاد کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے خلاف 11 جنوری کو مظاہرہ کر رہے ہیں۔ گو کہ مظاہرہ 9 جنوری کو تھا، اب اس کو کینسل کر کے آگے 11 جنوری تک لے گئے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے الطاف حسین صاحب کی، کہ جو کراچی کی سیاست میں انہوں نے بہت زیادہ، اور عوام ان کی پذیرائی کے لیے موجود ہے، اور مختلف ٹی وی چینل سے ہم دیکھ رہے ہیں عوام کے تاثرات، عوام کی رائے بتائی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پنجاب اور وفاق میں کیا ہو رہا ہے۔ تو عمران خان جو ہے اب پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اعتماد کے ووٹ سے۔ پنجاب اسمبلی سے اعتماد کے ووٹ لینے کے لیے جس طرح کی بھڑکیں مار رہے تھے، اب وہ ساری اب پیچھے ہو گئی ہیں۔ وہ اب اس چیز سے ہٹ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ پنجاب سے ووٹ ابھی نہیں لے سکتے۔ ان کے 2-4 ممبر جو ہیں توڑ لیے گئے ہیں، ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ پی ایم ایل این نے انہیں اپنی طرف کیا ہے، پیپلز پارٹی بھی سرگرم ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ 2 ممبر پی ٹی آئی کے جو ہے، ایک خاتون اور ایک جینٹس، ملک سے باہر چلے گئے ہیں، وہاں سیٹل ہو گئے ہیں۔ ان کا اب یہاں آنا ممکن نہیں ہے، فی الحال تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں آنا ناممکن ہے ان کا، اس لیے کہ انہیں دے دلا کر سیٹل کیا گیا۔ تو اسی طرح یہاں بھی جو 2-4 ان کے ممبر ہیں وہ بھی ادھر ادھر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ وہ نہیں لے رہے اعتماد کا ووٹ۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان پوری طرح سے یہ چاہتے تھے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کرے۔ پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے ان پر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، تو جب ان پر ہاتھ تھا تو انہوں نے پورے ملک میں خوب سیٹیں حاصل کی، اور جب ہاتھ ہٹ گیا تو ان کے خلاف ان کو حکومت کرنا مشکل ہو گئی اور ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اب جو صورتحال ہے اس میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میری مدد کی جائے، مجھے حکومت کرنے یا میری پارٹی کو آگے آنے میں یا فل فلیش انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مدد کی جائے۔ تو عمران خان نے جنرل فیصل نصیر سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں ظاہر ملاقات انہی کو وہ ڈرٹی ہیری کہتے رہے ہیں، اور انہی کے خلاف اتنی بیان بازی کی ہے، بہت کچھ ہوا ہے، اور تمام اپنی حکومت کے ٹوٹنے کا اور لوگوں کے شہادتوں کا، لوگوں کی گرفتاریوں کا انہوں نے انہی پر الزام لگایا ہے، اور اب انہی سے ملاقات کی ہے۔ تو ظاہر ہے، دیکھیے سیاست بہت کچھ کرواتی ہے، اور وقت پر پتہ نہیں کیا کیا انسان کر لیتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیاستدان کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات یا جنرل فیصل نصیر سے ملاقات کی ان کی کیا، ان کو وہ چاہتے ہوں گے ان سے، اور وہ کیا کچھ چاہ سکتے ہیں۔ تو ملاقات اتنی مطلب اہمیت کی حامل ہے، ان کی غیر اہم نہیں ہے۔ دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ سندھ میں، کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ جو مختلف دھڑے مختلف وقتوں میں الگ ہو گئے تھے، وہ مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہر کوئی اپنی سیاسی زندگی اور اپنی معاشرتی زندگی بچانے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ جو دھڑے پہلے الگ ہو گئے تھے، کسی غلطی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، وہ اب ایک جگہ اتحاد کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے شہری اور ان کے عوام اور ان کے لوگ جو ہیں سکھ کی زندگی گزاریں، اور جو ان پر شب خون مار کر جو قوانین بنا لیے گئے تھے، جس کو ہم کالے قوانین کہتے ہیں، اور جو انہیں نقصان دے رہے ہیں، ان کے شہر کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں، انہیں نوکریوں میں اور معاشی کاموں میں آزادی نہیں ہے، انہیں سیاسی طور پر آزادی نہیں ہے، ان کے وسائل، ان کے مسائل کچھ بھی نہیں دیکھے جاتے، تمام وسائل پر ان کے قبضہ کر لیا گیا ہے، اور مسائل ہی مسائل کراچی میں موجود ہیں۔ تو تمام گروپوں نے، تمام نکلنے والے لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور وہ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، اور یہ ان کا مظاہرہ ہوگا الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے۔ وہ 9 جنوری کو یہ مظاہرہ تھا، لیکن اس کو اب 11 جنوری تک کر دیا گیا، 11 جنوری کو ان کا مظاہرہ ہوگا،
الیکشن کمیشن کے سامنے، اور وہ بلدیاتی حلقوں پر، بلدیاتی قوانین پر مظاہرہ کریں گے اور اس چیز کو دوبارہ سے دیکھنے کے لیے اور بہتر طریقے سے کراچی کے شہریوں کے فائدے کے لیے بنانے کی بات کریں گے۔ تو یہاں پر MDM پاکستان اپنی کوششیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی کوششیں بہت بہتر ہیں، بہت عوام کے لیے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، بہت انہوں نے کوششیں کی ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے PSP فاروق ستار اور آفاق احمد سب سے بات چیت کی ہے۔ آفاق احمد نے صرف مشروط طور پر شریک ہونے کے لیے کہا ہے، لیکن وہ شریک ہو رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، اور PSP اور فاروق ستار اور تمام دیگر گروپ بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی نے انکار کیا ہے، یہ میں پہلے بھی اپنے ولاگ میں بتا چکی ہوں۔ تو یہ چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک فیکٹر یہ ہے کہ سندھ میں، کراچی میں اب سے کچھ دہائیوں پہلے سب سے بڑا عنصر جو تھا الطاف حسین کا تھا، اور انہوں نے یہاں کی سیاست میں اور بلکہ ملک کی سیاست میں جو کچھ حصہ ادا کیا تھا وہ بہت بڑا حصہ ہے، یعنی کہ وہ حکومتیں بنانے اور گرانے کی پوزیشن میں ابھی بھی ہیں اور پہلے بھی تھے۔ تو ان کو مختلف وجوہات کی بنا پر، مختلف ناپسندیدگی کی وجہ سے، ظاہر ہے جو لوگ نہیں چاہتے کہ مہاجر قوم ترقی کرے، اردو بولنے والے ترقی کریں اور کراچی اچھائی کی طرف جائے جس میں کراچی والوں کو فائدہ ہو، تو انہوں نے بڑی کوششوں کے بعد انہیں ملک بدل کیا تھا، اور اس کے بعد ان کی سیاست کو رفتہ رفتہ آہستہ 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 کرتے کرتے سیاست کو ختم کر دیا تھا اور کورٹ کے ذریعے پابندیاں لگا دی تھی۔ وہ پابندیاں جو ہیں آج تک موجود تھیں، جس کو اب لاہور ہائی کورٹ میں، کراچی کورٹ میں، مختلف کورٹس میں جگہ جگہ چیلنج کیا گیا ہے، اور اس بات کو دوبارہ سے اس مقدمے کو سننے کے لیے اور ان کو کراچی کی سیاست میں، ملک کی سیاست میں حصہ لینے کے لیے دوبارہ سے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے درخواست کی گئی ہے کہ جو سیاست پر پابندی لگائی ہے، تحریر و تقریر پر پابندی لگائی ہے، حالانکہ تحریر اور تقریر تو اب شروع ہو گئی ہے ان کی، لیکن جو ہے باقی چیزیں ابھی رہتی ہیں جس کے لیے قوانین ہیں، مقدمے چل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کہ ملک میں جو ہے تمام شہری برابر ہیں، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، کدھر کے بھی ہوں، ان کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا حق حاصل ہے، وہ سب کو ملنا چاہیے، اور اس چیز کے لیے یہ مقدمہ چلا تھا اور یہ ان کو مل گیا ہے۔ اب رہ گئی سیاست کی بات، تو سیاست میں ٹی وی جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، ٹی وی جو ٹاکس ہو رہی ہیں، اس میں سب میں بحث کی جاتی ہے کہ ان کا ووٹ بینک ہے کراچی میں، ان کے عوام ہیں اور ان کو چاہتے ہیں، ان کو لانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی سیاسی زندگی کا آغاز دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری بات MQM لندن کے لیے خوش آئند ہے، جبکہ MQM لندن والے کہتے ہیں MQM لندن نہیں ہے، صرف MQM ہے۔ تو MQM والے چاہتے ہیں کہ یہ والی بات ہو اور انہیں بھی سیاست میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے۔ تو اب پوری طرح سے دیکھیے MQM لندن بھی انوالو ہونے جا رہی ہے کراچی کی سیاست میں، اور انہیں کب موقع ملتا ہے، کب ان کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی آئیں اور کراچی میں سیاست میں حصہ لیں، گو کہ ابھی اس سلسلے میں PTI کے عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ ہم انہیں کسی قیمت پر حصہ نہیں لینے دیں گے اور کراچی میں دوبارہ سے قدم نہیں جمانے دیں گے۔ تو دیکھیے کہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور تعصب یہیں سے جھلکتا ہے، تعصب یہیں نظر آتا ہے کہ کیوں آپ کسی کو سیاست میں نہیں آنے دیں گے اور حصہ نہیں لینے دیں گے؟ ایسی کیا بات ہے؟ کیا آپ لوگوں نے غداری کی باتیں نہیں کی؟ کیا آپ لوگوں نے فرض کے خلاف باتیں نہیں کی؟ کیا آپ نے وطن کے خلاف باتیں نہیں کی؟ بہت ساری باتیں آپ نے، آج آپ ترانہ پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ وہ ساری باتیں لوگ بھول جائیں کہ آپ اہم حلقوں کو، مقتدر حلقوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ تو سب کچھ یاد رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو روک دیں۔ ہاں، مقابلہ کیجیے آپ سیاست میں سب کا، جس سے بھی آپ کا ٹاکرا ہو رہا ہے یا جس کا بھی آپ کا سامنا ہو رہا ہے، جس سے بھی آپ اس سیاست میں مقابلہ کیجیے۔ یہ نہیں کہیے کہ بزور طاقت ہم آنے نہیں دیں گے، ہم روک دیں گے، ہم یہ ہوگا، ایسے نہیں ہوتا۔ سیاست ہوتی ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے، اور آپس میں اس طرح کی تعصب نہیں ہوتا کہ تمہیں آنے نہیں دیں گے یا تمہیں نہیں، وہی کیا کہتے ہیں، جاگیرداری یا وڈیرا گیری یا دھوس دھمکی سے اور طاقت کے بل پر کام کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ سیاست ہوتی ہے جس میں سب کو حصہ ہوتا ہے کہ سب حصہ لیں۔ تو یہ بات ہے کہ تینوں باتیں آپ کے سامنے آ گئی کہ الطاف حسین کی سیاست بھی ہو رہی ہے، ہو گئی ہے کافی حد تک، اور بس اب جس طرح سے بھی ان کو اجازت ملتی ہے سیاست کی، تو پھر وہ سیاست میں آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ MQM کے تینوں دھڑے بھی متحد ہو گئے ہیں، تینوں گروپ متحد ہو گئے ہیں، وہ بھی الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا
वो एहतजाज करने जा रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान ने भी जनरल फैसल नसीर से मुलाकात की है और पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेने से अभी थोड़ा पीछे हट गए हैं। अभी उन्होंने कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया, लेकिन जो कुछ होगा वो आगे समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त तक के लिए इतना ही। इसके बाद हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। अपने आपस में ख्याल रखिए, इत्तेहाद इत्तेफाक बरकरार रखिए, मोहब्बतें रखिए और अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए जद्दोजहद कीजिए। किसी न किसी तरीके से, छोटे-मोटे तरीके से जद्दोजहद में हिस्सा लीजिए और अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए बेहतर रास्ता बनाने की कोशिश कीजिए। आपसे दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, अपने मुल्क, वतन और शहर को याद रखें। और उस वक़्त दूसरे व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।